ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے ہماری اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زبان ویسے تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہی زبان بندے کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہی زبان بندے کو جہنم کے گڑھے میں بھی گرا سکتی ہے. تو ایک چھوٹا سا بدن کا جز، لیکن انسان کی زبان اسے سعادت مندی کی معراج پر فائز بھی کر سکتی ہے، اور یہی زبان اسے ذلت اور رسوائی کے قہر مذلت کے اندر بھی گرا سکتی ہے. زبان بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس زبان کی آفتیں بہت ساری ہیں. جہاں اس کی نعمتیں بہت ساری ہیں، وہیں پر اس کی آفتوں کا بھی کوئی شمار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ کوئی بھی بات زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. یعنی بندہ ایک بھی کلمہ اگر اپنی زبان سے نکالتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں. ایک چھوٹا سا کلمہ بھی اگر اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ فرماتا ہے رقیب عتید، ایک محافظ وہاں پر تیار رہتا ہے، وہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے. اسی لیے قیامت کے میدان میں بندہ جب اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں یہی کہے گا کہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اے اللہ، اس کتاب کو کیا ہوا ہے؟ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے. تو اللہ ردی رقیب عتید میں رب نے بتا دیا کہ تم اپنی زبان سے ایک چھوٹا سا کلمہ بھی اگر نکالتے ہو تو ایک رقیب عتید، ایک محافظ تیار ہے تمہارے پاس میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور تمہاری ساری چیزوں کا مواخذہ قیامت کے دن ہونے والا. اسی لیے ایک بار صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم جو بات بولتے ہیں، ہم جو زبان سے نکالتے ہیں، کیا اس پر مواخذہ ہوگا؟ کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ منہ کے بل جہنم کے گڑھے کے اندر اپنی زبان کی کٹائی کی وجہ سے گرایا جائے گا. یعنی جہنم میں جانے والوں کی ایک بڑی تعداد اپنی زبان کی کٹائی کی وجہ سے جائے گی. انہوں نے جو بویا تھا اپنی زبان کے ذریعے، جب اس کی کٹائی کا وقت آئے گا تو انہیں وہی نتیجہ جہنم کے گہرے گڑھے کے اندر گرا دے گا. اور ایک موقع پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے انسان ایک کلمہ، ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور اس ایک کلمے کے اپنی زبان سے نکالنے کی وجہ سے جہنم کے اتنے گہرے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے جتنا پورب اور پچھم کے درمیان چوڑائی ہے، اس سے بھی زیادہ چوڑے جہنم کے گڑھے کے اندر ایک بات کی وجہ سے بندہ گرا دیا جاتا ہے. آپ اس سے سوچیں کہ کس قدر سخت معاملہ ہے ہماری زبان کا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. زبان کی آفتیں بہت ہیں. بندہ اگر چغلی کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، گالی دیتا ہے زبان سے دیتا ہے، اپنی ڈینگیں مارتا ہے
زبان سے مارتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے زبان سے کرتا ہے، اگر کسی کو کہ ستاتا ہے زبان کے ذریعے تو یہ گناہ بھی زبان کے ذریعے کرتا ہے، بندہ اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو زبان کے ذریعے کرتا ہے، اگر کسی کے درمیان لڑائی کرواتا ہے تو زبان کے ذریعے کرواتا ہے۔ بہت ساری زبان کی آفتیں ہیں، اور زبان کی انہی آفتوں کو دیکھتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کس قدر اہم ہوں گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز جو تمہاری دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، اس کا غلط استعمال مت کرو، اس بات کی ضمانت دے دو۔ اور دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اس کی مجھ کو ضمانت دے دو، یعنی دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو، اور دو جبڑوں کے بیچ میں ہے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یعنی بندہ اپنی شرمگاہ کو غلط کاموں سے بچائے اور اپنی زبان کو غلط باتوں سے روک کر کے رکھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ آج ان حدیثوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے آپ رکھیں، اور اس کے بعد میں مسلم قوم، مسلم سوسائٹی، اور خاص طور سے بمبئی کی سرزمین پر جھوگیوں میں رہنے والے، چالیوں میں رہنے والے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں گنجان آبادی میں رہنے والے بچوں کا آپ جائزہ لیں، وہاں کی عورتوں کا جائزہ لیں، وہاں کے بڑے بوڑھوں کا جائزہ لیں۔ آج ان گنجان آبادیوں کے اندر گالی گلوچ بالکل عام ہو چکا ہے، حالانکہ یہ ہر جگہ ہی عام ہے، لیکن ایسی بستیوں کے اندر تربیت کی کمی، دین سے دوری کی وجہ سے، اور آپس میں زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے روابط کی وجہ سے گالی گلوچ کا جو رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں کوئی دن ایسا خالی جاتا ہو کہ میرے روم کے اندر گالی کی آواز نہ آتی ہو، چاہے عورت کی آواز ہو، چاہے بچے کی آواز ہو، چاہے بوڑھے کی آواز ہو، چاہے جوان کی آواز ہو، گالی سے خالی دن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نکلتا ہو۔ اب آپ سوچیں جو زبان اس قدر پابند کی گئی تھی، وہ زبان جب اتنی آزاد ہو جائے، اور گالی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو گالی ہوتی ہے بری بات اپنی زبان سے نکال دینا، یہ بھی ایک گالی ہے، لیکن ایک گالی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بے حیائی اور فوڑ پن اور فحاشی اور فوش قسم کے الفاظ نکالے جاتے ہیں جن کو شریف آدمی سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ ان گالیوں کا حال کیا ہوگا؟ اور آپ یہ مت سمجھیں کہ گالی خالی زبان کی خرابی ہے، زبان کی صرف خرابی نہیں ہے، یہ زبان کی خرابی کے ساتھ ساتھ یہ رشتوں کا پتہ دیتی ہے، یہ خاندان کا پتہ دیتی ہے، یہ سوسائٹی کا پتہ دیتی ہے، بندے کی ذہنیت کا پتہ دیتی ہے۔ گالی سن کر کے پتہ لگتا ہے سامنے والا کس ذہن کا بندہ ہے، کس طرح کے رشتوں میں رہنے والا ہے، کس طرح کے خاندان میں پلنے والا بچہ ہے، اور گالی کے ذریعے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور آج یہ برائی اور گالی گلوچ کا جو رواج اور سسٹم ہمارے معاشرے کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ تو گالی کو اپنی عادت بنا کر گیا کہ ان کو کہو نا کہ تم یہ غلط بات زبان سے نکالتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بولے کیا کروں، میری تو عادت بن گئی ہے، یعنی عادت بن گئی ہے تو میں اس سے بچ ہی نہیں پاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے گالی کو فیشن بنا کر کے رکھا ہے، گالی دیتے ہیں جب ان کو کہا جائے بولے وہ آج کل تو زمانہ ہی ایسا ہے، یہ سب بولنے سے کیا ہوتا ہے، فیشن کے طور پہ گالی دی جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ گالی دیتے ہیں اور جب ان کو ٹوکا جائے نا کہ گندی بات زبان سے نکالتے ہو، بولے میں تو مذاق کے اندر کا ہوں، یعنی گندی بات بول کر کے پھر مذاق کا بہانہ بنا لیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے نوکر کو گالی دیتے ہیں، کوئی اپنے چھوٹے کو گالی دیتا ہے، اور اس کے بعد میں جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ جب تک گالی نہ دو تب تک کام ہی نہیں کرتے ہیں، یعنی ان سے کام لینے کے لیے گالی دینا ضروری ہو جاتا ہے، مجبوری بتاتے ہیں، مجبوری کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو غصے کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر جو گالی ہے، وہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد میں پھر بندہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، پورا شیطان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے، شیطان اس کو نچاتا ہے۔ تو یہ گالی گلوچ کا جو رواج ہے، چونکہ میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میں ہفتے بھر کے اندر غور کرتا ہوں معاشرے میں پائی جانے والی خامیاں، ان کی غلطیاں، معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں پہ میں غور کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آج معاشرے کو، اس بیمار معاشرے کو، اس مریض اور اپائج معاشرے کو اور اس مریض سوسائٹی کو کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں قرآن و حدیث سے اس دوا کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ یہ مرض کا ازالہ ہو۔ اور
کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا معاشرہ صحت مند ہو جائے، لیکن مجھے امید رہتی ہے کہ ان دواؤں کے ذریعے اگر پورا معاشرہ نہیں تو معاشرے کے اندر پلنے والے کچھ سعادت مند لوگ ان باتوں کو قبول کر کے اپنے علاج کی طرف متوجہ ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے آج معاشرے میں بہت گہرائی سے اس بات کو دیکھا کہ گالی کی جڑیں ہمارے معاشرے کی جڑوں کے اندر پیوست ہو چکی ہیں، اور یہ برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی دور تک جا چکی ہیں کہ معاشرہ پوری طرح سے گالی کے دلدل کے اندر گرفتار ہو چکا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، روزہ کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا اور بہت ساری نیکیوں کا ذکر کیا۔ آخر میں فرمایا، معاذ، میں تمہیں ان تمام چیزوں کا نچوڑ بتاتا ہوں، ان تمام چیزوں کا خلاصہ بتاتا ہوں، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم سے بچانے والے اعمال بتا کے میرا آقا نے کہا تمہیں نچوڑ اور خلاصہ بتاتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے ہوئے کہا کہ اس کو روک کر کے رکھو، اگر اس کو تم نے روک لیا نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے، کیونکہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، گناہوں کا ایک بڑا انبار ہے جس کا براہ راست ڈائریکٹ تعلق زبان کے ساتھ میں ہے۔ آج گناہوں کی اتنی بڑی تعداد ہماری زبان سے جڑی ہوئی ہے، بندہ اگر اس کو کنٹرول کر لے تو بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی اس کے لیے بچنے کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، درست بات کرو۔ یہ آیت کریمہ نکاح کے خطبے میں خاص طور سے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد میں میاں بیوی جو لڑتے ہیں نا اور پھر وہ جو بدتمیزی اور بد زبانی پہ اتر آتے ہیں نا، تو خطبے کے اندر ان کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میں شیطان تم کو بہکائے گا، لڑائی ہوگی تو لڑائی کے اندر ادھر ادھر مت چلے جانا، قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور سیدھی بات کرنا، درست بات کرنا، غلط بات اپنی زبان سے مت نکالنا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، اور اچھی بات نہیں کر سکتا تو چپ رہے، اچھی بات نہیں کر سکتا تو چپ رہے۔ یہاں پہ لوگ چپ رہنے کے لیے تیار نہیں، بک بک کرتے رہیں گے اور اس کے بعد میں وہ جائز باتیں چھوڑ کر کے ناجائز باتوں کی طرف ایسی رغبت کریں گے۔ اور ہمارا جو جہاں ہم لوگ بس رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہمارا رہنا سہنا ہے، یہاں پہ تو گالیاں جو ہے وہ جو تھوک کے حساب سے دی جاتی ہے، گن گن کے نہیں دی جاتی، تھوک کے حساب سے گالیاں، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے سے پریکٹس کر کے آئیں یہ گالیوں کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب زبانیں اتنی گندی ہو جائیں، جب معاشرہ اتنا گندا ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمتوں کی امیدیں پھر بندے کو کم ہی رکھنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کی رحمتوں سے بندہ بڑا امیدوار ہوتا ہے، لیکن جب گناہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی بندوں سے روٹ جایا کرتی ہیں۔ حضرات مکرم، یہ اس سلسلے کے اندر جو احادیث کے اندر جو فرمایا گیا، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے تھے۔ میں نے کہا بس کیجئے، رحم کیجئے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے کہا کہ اس نے مجھے بہت ساری ہلاکتوں میں ڈال کر کے رکھا ہے۔ وہ صدیق اکبر جو انبیاء و مرسلین کے بعد میں ساری کائنات میں سب سے افضل البشر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس نے مجھ کو ہلاکتوں میں ڈال کر کے رکھا ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ ہم کیا کیا نہیں کہتے، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، سب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فرشتے، بات بات کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو ہمارے لکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا صبح کا وقت ہوتا ہے، زبان کے سامنے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر کے کہتے تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہ جائیں گے، اگر تو بگڑ گئی نا تو ہم بھی بگڑ کر کے رہ جائیں گے، کیونکہ زبان کا کنٹرول پورے بدن کے اوپر ہوتا ہے، اور بدن کو جو ہے وہ نہ جانے کن کن راہوں پر زبان لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا جو فحش گوئی کرے، یعنی گالی گلوچ کرے، میرے آقا نے فرمایا اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، بندہ اگر اس میں سوچے اور غور کرے تو کبھی گالی اور فحش گوئی اپنی زبان سے نکالنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جب جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے تو جو بندے دنیا میں گالی دیا کرتے تھے ان کے منہ سے نجاست نکلے گی، گندگی نکلے گی، ان کے منہ سے گندگی اتنی نکلے گی، اتنی نجاست نکلے گی، بدبو کی وجہ سے جہنمی گھبرا جائیں گے۔ جہنم میں تو ویسے ہی بہت بدبو ہے، لیکن گالی دینے والے کے منہ میں اتنی گندگی ہوگی کہ جہنمی بھی گھبرا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ کیسے بندے، یہ ہے کون جو اتنی گندگی ان کے منہ سے نکل رہی ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فحش گوئی کو پسند کرتے تھے اور فحش گوئی کرتے تھے،
یعنی گالی گلوچ گندی باتیں زبان سے نکالنے والے جہنم میں بھی جائیں گے نا تو ان کی بدبو سے جہنمیوں کو بھی تکلیف اور پریشانی ہو جائے گی. اور لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود آج ان چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، ایسا بندہ فاسق ہے، اس کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا. لیکن اس کی حرمتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں ہے. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافق کی 4 پہچان بتائی، اور منافقوں کی پہچان بتاتے بتایا منافق کیا کرتا ہے. منافق کا کام ہوتا ہے کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافق کی پہچان بتائی ہے. آج ہم مسلمان ہو کر کام منافقوں والا کر رہے ہیں، مومنوں والا نہیں. یہ منافقوں والا کام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو منافقوں کا کام فرمایا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو گالی دیا کرتے تھے وہ آئیں گے تو ان کا منہ کتے کی طرح ہوگا، کیونکہ اللہ نے اتنی پیاری زبان عطا فرمائی اپنے ذکر کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اس زبان کا ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کا اتنا غلط استعمال کیا، رب کو یہ پسند نہیں. ابراہیم بن میسرہ کہتے بندہ آئے گا قیامت میں تو اس کا منہ کتے کی طرح ہو جائے گا جو غلط باتیں اور گندی باتیں اپنی زبان سے نکالتا تھا. اور یہاں پر جو قرآن و سنت کی آپ نصوص ہیں ان کو دیکھیں، کتنی پیاری تعلیمات دی گئی. قرآن میں آپ دیکھیں، حدیث پاک میں دیکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پرائیویٹ زندگی سے تعلق رکھتی ہے. بندہ ویسے تو جو ہے وہ غلط بات زبان سے نکالنے سے بہت بچتا ہے، لیکن کبھی کبھی پرائیویٹ زندگی کی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر زبان کو سنبھال لینا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. لیکن قرآن کی تعلیمات دیکھیں، وہ پرائیویٹ زندگی کے معاملات کو جب قرآن میں بیان کیا گیا نا، اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت انداز ہو بھی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اے محبوب، یہ لوگ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو قُلْ هُوَ أَذًى، وہ ناپاکی ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو. بس ایک سطر کے اندر، چند جملوں کے اندر کتنی ساری باتوں کو سمیٹ دیا گیا. محبوب، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب حیض کے جو معاملات اور اس کے جو احکام کیا کیا ہیں، بندہ اگر کھل کر کے بتائے تو کیا کیا اسے کھل کر کے بتانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز کے اندر قرآن مقدس کے اندر ان کو بیان فرما دیا کہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے، کہہ دو وہ ناپاکی ہے، عورتوں سے ناپاکی کے دنوں میں دور رہیں. یہ قرآن مقدس کا پیارا اسلوب ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں، فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. یعنی جمع اور ہم بستری کے جو احکام ہیں کہ بندہ طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، سارے سوالوں کا جواب اتنے اچھے انداز کے اندر دے دیا گیا کہ بیویوں کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کہ ان سے ہم بستری کرنا کس طرح جائز ہے، فرمائے تمہاری کھیتی ہے، رب نے جو مقام تمہیں جو ہے وہ عطا کیا ہے، تم اس اعتبار سے جائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہو. پورے بند الفاظ کے اندر بڑے اچھے اسلوب کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا. ایسے ہی جب وضو اور تیمم کا مسئلہ آیا تو رب نے کیا فرمایا، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آئے یا اپنے بیوی سے صحبت کر لے اور پانی نہ ملے تو تیمم کرے. یعنی لامستم النساء، عورتوں کو چھو لے، عورتوں سے ہم جو ہے وہ صحبت کر لے. یہ عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر، کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر ان باتوں کو بیان کر دیا گیا جن کو معاشرے کے اندر اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. تو یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے. قرآن تو ہماری زندگی کی رہنمائی بھی کرتا ہے تو الفاظ کتنے پیارے بیان فرماتا ہے. اور ہم معمولی باتوں کے اندر گندی زبان، گالی گلوز والی زبان، فوش گوئی، فحاشی والی زبان استعمال کرتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بتایا تھا نا، اتنی زیادہ حیا والے تھے، دوشیزہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے. صحابی کا بیان ہے، اللہ اکبر، فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی فوش گوئی نہیں کر سکتے، گندی بات نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی غضب نہیں فرماتے. اگر کسی پہ غصہ ہو جاتے تو خالی اتنا کہتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، بس یہ ناراضگی کے الفاظ تھے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے. تو جس نبی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونہ ہے. آج ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا. ہم گالی گلوچ سیکھ رہے ہیں، موبائل سے گالی گلوچ سیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی کامیڈین سے ہم گالی گلوچ سیکھ رہے ہیں، ہم فلموں سے، ڈائریکٹروں سے، ان سے گالی گلوچ سیکھ رہے ہیں. معاشرے کے اندر پانے والے ان گندے لوگوں سے ہم گندی باتیں سیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے اسوہ وہ نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل وہ نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل قرآن ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہے. کاش ہم نے اس آئیڈیل کو اپنی زندگی کے اندر اتارا ہوتا. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز دیکھیں. ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کو
اپنی بیوی سے حاجت ہو اور حاجت کے لیے بیوی کو بلائے تو بیوی حاضر ہو جائے. یعنی کتنے بند الفاظ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان باتوں کو بیان کر دیا کہ معاشرے کے اندر ایسی باتوں کو اتنے پیارے الفاظ کے اندر کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. اور ایک موقع پر ایک خاتون ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ، مرد جو خواب میں دیکھتا ہے اگر عورت بھی خواب میں وہ دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مرد سے جو چیز نکلتی ہے اگر عورت سے بھی وہ چیز نکلے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، وہ غسل ادا کر لے. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے اس جو خاص لمحوں کی جو احکام ہوتے ہیں ان کو اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان فرما دیا کہ نہ کسی طرح کا غلط لفظ استعمال ہوا، نہ کسی طرح کا اوپن لفظ استعمال کیا گیا، ایک دم بند اور اس طرح کے واضح الفاظ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے شریعت کے اس مسئلے کو بیان فرما دیا. اور صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا. ایک بار ایک خاتون میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ حیض کے بعد میں پاکی کیسے حاصل کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مشک سے لپٹا ہوا، مشک لگا ہوا کپڑا لے لو اور اس سے تم پاکی حاصل کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے میں کیسے پاکی حاصل کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تم پاکی حاصل کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے پاکی حاصل کروں؟ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام حیا اتنی حیا فرماتے، کوئی لفظ زبان سے بولتے نا کتنا معذب لفظ استعمال فرماتے. حضرت عائشہ موجود تھی، اس خاتون کو اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کر کے اس کو دھیرے سے کہا حضور فرما رہے ہیں کہ جو مشک لگا ہوا کپڑا ہے اس سے جہاں جہاں خون لگا ہے اس خون کو صاف کر لو، یہ مطلب ہے پاکی حاصل کرنے کا. یعنی حضرت عائشہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد کو اس خاتون کے سامنے واضح فرما دیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار ایک مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی اور وہ مسئلہ ایسا تھا جس کو پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور سے میں ڈائریکٹ جا کر کے مسئلہ پوچھوں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شہزادی حضرت علی کے نکاح میں حضرت مقداد سے کہا مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے میرا یہ مسئلہ پوچھ کر کے بتا دو. حضرت مقداد گئے، مسئلہ پوچھ کر کے آئے، حضرت علی کو بتا دیا. یہ صحابہ کی حیا، یہ شرم اور ان کی یہ غیرتیں تھی. لیکن آج ہماری زبانیں تو اتنی آزاد ہو چکی ہے، مسئلہ نہیں، ضرورت نہیں، حاجت نہیں، بلا کسی وجہ کے ہم ایسے پھوڑ پن پر اور گندی زبان استعمال کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ غیروں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ اس علاقے میں، اس سوسائٹی میں رہنے والے بڑے بدتمیز ہیں، ان کی زبان درست نہیں ہے. کاش ہم نے شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہوتا تو آج ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ بدنامی کا شکار نہیں ہوا کرتا. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد میں کہنے لگی کہ اے امیر المومنین میرا شوہر بہت نیک ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، بہت نیک ہے، میں شکایت نہیں کر رہی ہوں اپنے شوہر کی، وہ دن بھر روزہ رکھتا ہے. اب حضرت عمر نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے. پاس میں حضرت کعب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کعب نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑے پیارے انداز میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے آئی ہے کہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، میرے حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے. حضرت عمر چونک گئے، کہا اچھا، یعنی اس عورت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کھل کر کے. آج تو جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو کورٹ کے اندر اپنے شوہر کے خلاف بیویاں کون سی زبان استعمال کرتی ہیں، کیا کیا نہیں لکھواتی ہیں. اس خاتون نے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو حضرت عمر کی بارگاہ میں مقدمہ کیا تو الفاظ کتنے پیارے استعمال کیے. میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے. حضرت کعب سے حضرت عمر نے کہا تم ہی سمجھے ہو، اس کا فیصلہ بھی تم ہی کرو. حضرت کعب نے کہا میں فیصلہ یہ کرتا ہوں، اسلام نے ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے 4 دن میں 1 دن عورت کا ہونا چاہیے. اس کے شوہر کو آپ حکم دیں کہ 3 دن وہ رات میں عبادت کرے، 1 رات اس کے پاس گزارے، 3 دن وہ روزہ رکھے اور 4تھے دن اس کے حق کو ادا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اچھل پڑے اس فیصلے کو سن کر کے. تو یہ مہذب اور تہذیب والا معاشرہ جو ہمارے آج تو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر بچے پل رہے ہیں، ان کی زبانیں کس قدر گندی ہوتی چلی جا رہی ہیں. جو باتیں بڑے اپنی زبان سے نہیں بول پاتے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آج جو ماحول بنا ہوا ہے میڈیا کا، اس نے تو بالکل بدتمیزی کی حد کر کے رکھی ہے. آج ہم بچوں کو جو اچھی باتیں نہیں سکھا پاتے، اس سے زیادہ یہ سب میڈیا وغیرہ ہمارے بچوں کو غلط باتیں سکھا کر کے ان کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. حضرت نعمان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ میسان کے جو ہے گورنر تھے. ایک بار انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا، خط کے اندر کچھ شراب کا ذکر کر دیا، کچھ اچھی باتوں کا ذکر کر دیا جو اپنی بیوی سے محبت میں کی جاتی ہیں. حضرت عمر کو پتہ چل گیا، فوراً ان کو سرزنش کرتے ہوئے کہا تم نے اس طرح کے الفاظ خط میں کیوں لکھے؟ یعنی شوہر اپنی بیوی کو اگر اس طرح کے الفاظ لکھتا ہے تو حضرت عمر جلال میں آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا حضور میری بیوی ہیں. کہا بیوی ہیں تو کیا ہوا،
اگر تم الفاظ استعمال کرو تو اچھے الفاظ استعمال کرو. آئندہ کبھی شراب وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا ذکر اپنی بیوی کے سامنے بھی تم مت کرنا. یعنی پہلے معاشرے میں اس کو ستھرا بنانے کے لیے باضابطہ طور پر کوششیں کی جاتی تھی, اور آج اس طرح کی کوششیں کرنے والا کوئی نہیں. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے کچھ مسئلہ چل رہا تھا, سامنے والے نے گالی دینا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر سنتے رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اب تھوڑی دیر کے بعد میں جب وہ چپ نہیں ہوا, حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو جواب دینا شروع کر دیا. جب جواب دینا شروع کیا, اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جانے لگ گئے. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے چلے گا, یا رسول اللہ وہ مجھ کو گالی دے رہا تھا تو آپ سن رہے تھے, اور جب میں نے جواب دیا تھا آپ اٹھ کر کے چل دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ گالی دے رہا تھا تم چپ تھے, فرشتہ تمہاری حفاظت کر رہا, فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا, لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ اٹھ کر کے چلا گیا, تو میں بھی وہاں پہ شیطان آ گیا, شیطان, اور جہاں پہ شیطان آ جائے پھر وہاں پہ میں نہیں رکتا, میں اٹھ کر کے چلا آیا. اسی طرح ایک بار دو لوگوں کا جھگڑا ہوا, اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں, ایک نے دوسرے کو گالی دی, میرے آقا علیہ السلام بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرے نے واپس اس کو گالی دے دی. اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو آپ بیٹھے تھے, آپ اٹھ گئے؟ کہا جب تک وہ گالی دے رہا تھا دوسرا والا چپ تھا, تب تک فرشتہ اس کی حفاظت کر رہا تھا, دفاع کر رہا تھا, لیکن جب جواب دینے لگا تو فرشتہ ہٹ گیا تو میں بھی وہاں سے ہٹ گیا ہوں. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام تو پسند ہی نہیں فرماتے کہ کوئی اگر سامنے سے گالی دے تو دوبارہ اس کو جواب گالی سے دیا جائے. کوئی کتا کاٹ لے تو کتے کو دوبارہ نہیں کاٹا جاتا ہے, اس کو خاموشی سب سے بہتر علاج ہے, جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہمیں بتایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کا ایک بار کوئی مسئلہ ہو گیا. حضرت ابو ذر نے ان کو گالی دے دی. گالی آج کل کے معاشرے والی وہ گالی نہیں, کیا گالی؟ ابن السودا, اے کالی عورت کے بیٹے. صحابہ کرام تو گالی دیتے ہی نہیں تھے. یہ اس طرح کی باتیں جو تکلیف پہنچاتی وہ بھی گالی میں شمار ہوتی ہیں. اس لیے اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش ہوا, میرے آقا نے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر بھی جاہلیت موجود ہے, جاہلیت کی خصلت موجود ہے. اب اللہ کے رسول سے جب سنا نا, حضرت ابو ذر پر بڑا اثر ہوا. حضرت بلال کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں کہا بلال, اے بلال میں اپنا سر اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں, تم اپنے قدم سے میرے چہرے کے اوپر پاؤں رکھو, اپنا قدم میرے چہرے کے اوپر رکھو اور میرے سر کو روندو, کیونکہ میں نے تمہیں غلط بات کہی ہے, تم کو تکلیف پہنچائی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی تھی. ایک بار جابر بن سلیم نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت لا تسبن احدا, کبھی ہرگز کسی کو گالی مت دینا. یعنی حضور کی بارگاہ میں کوئی وصیت کے لیے کہتا تھا تو حضور ایسی وصیت فرماتے تھے. حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں اس دن کے بعد میں کبھی بھی میری زبان سے کوئی گالی کا جملہ اور گالی کا لفظ کبھی بھی نہیں نکلا, اور اس معاشرے میں تو کوئی گالی دیتا تھا باقاعدہ اس سزا دی جاتی تھی. ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا ایک عورت اپنی باندی سے کہہ رہی ہے اے زانیہ. آج کل تو یہ عام ہو گیا, اس طرح کے جملہ بولنا عام ہو چکا ہے اس طرح کے کسی کو بھی گفتگو میں, کیونکہ گالی کے جو الفاظ ہیں میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کروں, نہیں تو مثال دے دے کے میں بتاتا کہ اس طرح کی گالی دی جائے تو کیا حکم ہوتا ہے اور یہ گالی دی جائے تو شریعت کا کیا حکم ہوتا ہے. لیکن میں خود اپنی زبان کو ایسی چیزوں سے بچاتا ہوں, لہذا مثال کے طور پر بھی دینا گوارا نہیں کرتا. اس نے کہہ دیا اے زانیہ, یعنی زنا کرنے والی عورت. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بتاؤ تم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا میں نے نہیں دیکھا. کہا اگر تو نے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس پر یہ الزام لگایا, قیامت کے دن تم کو 10 کوڑے مارے جائیں گے. اور آج تو لوگ اپنی زبان کے اندر کتنے, اگر ایک چھوٹا سا لفظ میں بتاؤں تو لوگ گفتگو کے اندر کسی کو بھی حرامی کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, حالانکہ کتنا خطرناک لفظ ہے, اس کی سزا کتنی سخت ہے. قاضی اسلام کے پاس اگر یہ مقدمہ جائے تو قاضی اس کی کتنی بڑی سزا دے گا, اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن آج یہ سب چیزیں بڑی عام ہو چکی ہیں. ارے اس زمانے میں تو جب ایک شرابی کو لایا گیا حضور کی بارگاہ میں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو مارو. کوئی ہاتھوں سے مار رہا ہے, کوئی جوتے سے مار رہا ہے, تبھی کسی نے مارتے مارتے کہہ دیا اللہ اس کو رسوا کرے. یہ بھی ایک گالی کا لفظ بن جاتا ہے, اللہ اس کو رسوا کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی بات زبان سے مت نکالو. یعنی اتنا بڑا مجرم بھی اگر آ جائے نا تو زبان کو سنبھال کر کے بات کرو, اس طرح کی زبان نہ استعمال کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے بتایا نا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا ہاں, جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو سامنے والا تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, گویا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے. یعنی جب تم کسی کو گالی دو گے نا تو پھر تمہارے والدین کی طرف گالی جب پلٹائی جائے گی تو یہ اپنے والدین کے اوپر گالی کو پلٹانے کا تم سبب بنے ہو. کسی کے ماں باپ کو غلط بات نہ کہو. یہاں پہ تو جب لوگ گالی دینے آتے ہیں نا تو ایک پشت نہیں کئی پشتوں تک پہنچ جاتے ہیں, کئی پشتوں تک پہنچ جاتے ہیں, اور قبر میں جو جا چکے ہیں انہیں بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو.
یہاں پہ تو زندہ مردہ کسی کو نہیں بخشا جاتا ہے گالی کے اندر، کیونکہ اگر کوئی باپ کو گالی دے، باپ زندہ ہے، اور اس کے دادا کو گالی دے، وہ دادا انتقال کر چکا ہے، بتاؤ قبر کے اندر مردے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اور یہ باتیں میں خاص طور سے اس لیے کر رہا ہوں، خاص طور سے بمبئی کے اندر، یہاں ان جھگی والے اور ان گنجان آبادی والے علاقوں کے اندر میں کئی جگہ سفر کے اندر گیا تو اس طرح کی باتیں میرے سامنے آئی۔ لوگ جو ہے وہ بڑی بدنامی کے ساتھ میں نام لیتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ان کی زبان بڑی خراب ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بدنامی کے لیے آمادہ کیا، تب جا کر کے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اللہ فرمایا فحاشی سے بچو اور فحش گوئی سے بچو، دونوں سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی غلط بات زبان سے بندہ نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ ایک بار حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا، اگر رزق میں تنگی ہو اور بدن میں سستی ہو اور کسی کا دل سخت ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم نے کوئی غلط بات زبان سے نکالی ہے۔ یعنی ایک بات اگر غلط زبان سے نکل جائے تو دل تنگ ہو جاتا ہے، بدن سست ہو جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور جو گالی دیتے ہیں، برابر فوش گوئی کرتے ہیں اور غلط باتیں زبان سے نکالتے ہیں، اب آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوتا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب سامنے والا گالی دے رہا ہے تو ہم بھی تو گالی کا جواب دیں۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، اگر سامنے والے نے گندی گالی دی ہے تو گندی گالی سے اس کا جواب دینا جائز نہیں ہے، اور اگر سامنے والے نے گندی قسم کی گالی نہیں دی، وہ عام طور پر جیسے میرا بھی چند مثالیں دے کر کے بتایا، اگر اس طرح کی عام گالی دی جس کے اندر پھوہڑ پن نہیں ہے، اگر اس کا کوئی جواب گالی سے دے دے جس کے اندر غلط جملہ استعمال نہ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تھا، میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور کوئی گالی دے رہا ہے، ہم واپس گالی سے جواب دیں؟ میرے آقا نے فرمایا دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں، دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں۔ یعنی جو گندی بات زبان سے نکالتا ہے میرے آقا اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا کہ گالی ایک بندہ دیتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے تو اس کا وبال گناہ کرنے والے پر، ابتدا کرنے والے پہ پڑتا ہے۔ سامنے والے نے گالی دی تو وبال اس پر زیادہ پڑے گا، کیوں؟ اگر وہ غلط بات نہیں کہتا تو سامنے سے بھی جواب نہیں دیتا، تو یہ بڑے گنہگاروں کے اندر شمار ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اور تو آپ جانتے ہی ہیں، اگر کسی کو گولی لگ جائے نا تو گولی کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن کسی کو گالی دے دو نا وہ زخم پھر کبھی نہیں بڑھتا ہے، وہ زخم مرتے دم تک باقی رہتا ہے کہ فلاں نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے ایک جملہ ہماری زبان سے نکلا اور مرتے دم کے لیے اس کے دل کے اندر ہم نے خراش کو پیدا کر دیا، اور یہ گالیاں قیامت کے میدان میں ہمارے ساتھ میں کیا سلوک کریں گی؟ وہ مشہور حدیث پاک، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سوال ہوا، صحابہ نے کہا جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، قیامت کے میدان کے اندر مفلس وہ ہوگا جو آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، قیامت کے میدان میں آئے گا تو مظلوم کو اس ظالم کی نیکیاں، یعنی گالی دی تھی اس کی نیکیاں جس کو گالی دی گئی تھی اس کو دلائی جائیں گی، جتنی گالیاں دی تھی اتنی نیکیاں دینا پڑے گا، دیتا رہے گا۔ اور پھر ایسا موقع بھی آئے گا کہ جتنی گالیاں دی تھی، اگر مثال کے طور پر نیکیاں تو سب ختم ہو گئی، ابھی گالیاں باقی رہ گئی ہیں، تو اس سامنے والے کے جو گناہ ہے اس کو اٹھا کے اس کے اوپر لادا جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیا جائے گا۔ فرمایا یہ مفلس آدمی ہے، دنیا میں غلط بات زبان سے بولا، غلط جملہ زبان سے بولا اور نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، گناہوں کو اپنے اوپر لاد کر کے جہنم کے اندر وہ ڈھکیل دیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مفلس ہے، اللہ اکبر۔ اور اسلام کی تعلیمات تو اتنی پاکیزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زمانے کو بھی گالی مت دو، اللہ کے رسول فرماتے جانور کو بھی گالی مت دو، مردوں کو گالی مت دو۔ ایک بار اونٹ پر جا رہے تھے کچھ لوگ، کسی نے اونٹ کے اوپر لعنت کر دی کہ اس کے اوپر لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس پر تم لعنت کر چکے ہو تو یہ لعنت والے اونٹ پر ہمارے سامنے مت بیٹھو، اس کو الگ کر دو۔ یعنی اونٹ کو بھی لعنت، یہ بھی ایک طرح کی گالی ہے، یہ گالی تم نے کیوں دی؟ اسی طرح ایک بار کسی نے ہوا کو جو ہے وہ برا کہ، میرے آقا نے فرمایا ہوا کو بھی گالی مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو گالی دی گئی، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پلٹ کے واپس تمہارے پاس ہی آئے گی۔ تم نے اس پر لعنت کی ہے نا تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تم دوبارہ وہ لعنت تمہارے اوپر پڑے گی۔ تو فرمایا ہوا کو بھی گالی مت دو۔ ایک موقع میں میرے آقا نے فرمایا مرغ کو گالی مت دو، اس لیے کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے، مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضرت ام سائب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام گئے، بخار سے وہ کانپ رہی تھی اور کانپتے کہا اللہ اس میں برکت نہ دے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، یہ گناہوں کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے بھٹی لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ جو اسلام کسی جانور کو، ہوا کو، کسی بیماری کو برا کہنے سے منع کرے، گالی دینے سے منع فرمائے،
اس اسلام کے ماننے والے آج ہمارے یہاں دیکھیں، اگر کسی کی موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہو تو موٹر سائیکل کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی کا دروازہ نہیں کھلتا ہے تو دروازے کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر میاں بیوی کے اندر تو جو گالیوں کا جو دور چلتا ہے وہ پھر کورٹ میں جا کر کے پھر اخیر کے اندر طلاق پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے. اور باپ بیٹے آپس میں گالی دیتے ہیں. یہ تو بڑی ایک گھری ہوئی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہا ہے، اور گالی بھی ایسی دے رہا ہے ماں بہن کی گالی دے رہا ہے. اب وہ گالی کدھر جائے گی؟ اس کے باپ کے اندر اتنی عقل نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ جو میں گالی دیتا ہوں یہ گالی پلٹ کر کے کدھر جائے گی. اور آج کل تو مرد عورتیں بھی اس لائن کے اندر پوری طرح سے برابر مقابلے کے اندر ہیں. عورتوں کی زبان بھی گالی گلوچ کے معاملے کے اندر کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں ہے. اور میں خاص طور سے اگر بات کروں ہماری سوسائٹی کے بچوں کے لیے، بچوں کے بارے میں خاص طور سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ میں موجود ہوں وہاں کی خاص طور سے میں بات کروں گا. ہماری سوسائٹی میں پلنے والے بچے گالیاں بڑی تیزی کے ساتھ میں سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان بات بات پہ گالی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی باپ اپنی اولاد کو ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا. تم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دلاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلونے دلاتے ہو، یہ دلاتے وہ دلاتے ہو، یہ سب بات کی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر چیز تم اپنی اولاد کو اگر دے سکتے ہو تو وہ ادب دے سکتے ہو. کاش ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا ہوتا تو ہمارے بچے گالی گلوچ کے عادی نہیں ہوا کرتے. اور بچوں کے جو بگڑنے کی جو وجہ، اس میں بڑی بات یہ بھی ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر میاں بیوی اگر ننگے ہو کر کے اگر ہم بستری کریں تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے بے حیا پیدا ہوتی ہے. اس میں بھی اولاد پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. پھر وہ اولاد بے حیائی کی باتیں کرتی ہوئی کھلے عام نظر آتی ہے. حضرت لقمان نے ایک بار کہا تھا ادب سکھانے کے لیے اپنے بچے کو مارنا، ادب سکھانے کے لیے اپنے بچے کو مارنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی باغ کے اندر پانی ڈالنا. باغ میں اگر پانی نہیں ڈالو گے باغ اجڑ جائے گا. ایسے ہی ادب سکھانے کے لیے اگر بچے پہ سختی نہیں کرو گے بچہ بھی اجڑ کر کے رہ جائے گا. یہ بچہ جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا، بچپن میں جب کوئی گالی والی بات زبان سے نکالتا گھر والے ہنس پڑتے ہیں، بہت بچہ تو چالاک ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے یہ بچے کے بگڑنے کی شروعات ہے. یہاں سے بچہ بگڑنا شروع ہوا ہے، اب اس کا بگاڑ یہاں سے لے کر کے کہاں تک جائے گا بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی تو یاد رکھے نا، بچے گالی کیا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے آتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتے ہیں. بچے گالی کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے باپ سے سیکھتے ہیں، اپنے بھائی سے سیکھتے ہیں، اپنے چچا ماما. گھر میں جو گالی دے گا، بچہ گھر میں پل رہا ہے تو ابھی تو باہر نکلنے بھی نہیں لگا ہے، وہ تو جو گھر میں جو بولیں گے وہی تو سیکھے گا. ابھی بچہ باہر نکلنے کے لائق نہیں ہوا، گالی دینے لگ گیا تو یہ گالی کون اس کے کان میں آ کر کے بتائے گا؟ کس نے آ کے بتایا یہ بولو تم؟ یہ ضرور اس کے گھر میں سے کسی نے گالی دی ہوگی تو بچے نے سیکھا ہوگا. تو آج اگر ہم خود گالی گلوچ سے بچیں گے نا، لیکن کیسے بچیں گے؟ ہمارا تو جھگڑا ہوتا ہے تو گالیوں کی ہم اس کا تومار باندھ دیتے ہیں، پھر وہ بچے ہمارے گالی گلوچ سے کیسے بچ پائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان مکرم، وہ اسلام کی جو مقدس تعلیمات جو تھی نا، اللہ اکبر، اچھی تعلیم ہم نے اگر بچوں کو دی ہوتی نا تو کبھی یہ بچے اس انداز کے اندر گالی گلوچ سیکھ کر کے ہمارے معاشرے کو جہنم کدا نہ بناتے. اور پھر جب بچہ جو کچھ بڑا ہو جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اس کے بعد میں تو گالی سکھانے والے بہت ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، دوست، تو یار ایک بڑی اس کی تعداد ہے، کیونکہ بچہ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کی زبان سیکھتا ہے. جب معاشرے میں ایک گندی مچھلی ہو جائے گی تو پورے سمندر کو گندا کرے گی. اور وہی معاملہ آج ہمارے ساتھ میں ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ہم خود دیکھیں، اپنے بچے کو غلط الفاظ سے بلاتے ہیں، گندے الفاظ سے بلاتے ہیں. اب بچہ جو سنتا ہے بار بار کہ مجھے ان الفاظ سے بلایا جا رہا ہے تو بچے کے ذہن میں تو باتیں نقش ہو جائیں گی. پھر بچہ جب خود بولے گا تو دوسروں کے سامنے انہی الفاظ کو بولے گا. تو عزیزان مکرم، آج اس بات کو بڑی سنجیدگی اور بڑی گہرائی سے لینے کی ضرورت ہے. بات چھوٹی سی ہے، ایک لفظی گالی، لیکن میں نے اس پر مکمل قرآن و سنت کے اور واقعات کے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. کیوں رکھا؟ اس لیے کہ تاکہ آپ سوچیں اور غور کریں. جس کو ہم معمولی سمجھ کر کے اگنور کر رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. دنیا میں بھی بدبختی اور آخرت میں بھی بدبختی یہ زبان کی وجہ سے ہمارا مقدر بن سکتی ہے. اپنی زبانوں کو اچھے کاموں میں استعمال، اللہ کا ذکر کریں، زبان کے ذریعے اچھے کام کریں. یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا وہ گالی دیتا ہے. یہ منافق کا طریقہ ہے. ہم منافق نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمانوں کے طریقے پہ چلے، منافقوں کے طریقے پہ چلنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کیا ہے؟ پودا ہے. پودا جب چھوٹا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا جانے لگتا ہے، اس کو سیدھا کر دینا چاہیے. اگر نہیں سیدھا کرو گے نا وہ ایسے ہی ٹیڑھا پورا دور تک چلا جائے گا. جب بڑا ہو جائے گا نا پھر اس کو تم سیدھا کرو گے تو پھر سیدھا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی. یہ ہمارے بچے یہ اگر ٹیڑھے ہو رہے ہیں، ان کی زبان بگڑ رہی ہے، ان کو سیدھا کرو، ان کو درست کرو.
لیکن اگر ان کو تم نے درست نہیں کیا نا، مجھے یاد آتا ہے شروع کے اندر جب ہم پیرنٹس میٹنگ بچوں کی لیتے تھے تو خاص طور سے ہم پیرنٹس سے یہ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کی زبان صحیح کرو، اور کئی بار ہم نے جو ہے وہ پیرنٹس پر فورس بھی کیا، لیکن بچوں کے ماں باپ کو ایسا لگتا ہے جسے پرواہی، وہ سمجھتے کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ ابھی تو بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب تمہارے سامنے زبان چلائے گا تب جا کے پتا چلے گا کہ بچپن کی غلط تربیت آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بچہ وہی بولتا ہے جو بچپن میں سیکھتا ہے، بعد میں زبان صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو بوڑھے لوگ جو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں تو کیا بڑھاپے میں جا کے سیکھے؟ زبان بچپن کے اندر بگڑ گئی تھی، اب وہ صحیح ہوتی نہیں ہے، غصہ آتا ہے تو آٹومیٹک وہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے الفاظ سے بچے۔ میرے آقا نے فرما دیا اللہ فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ اس گندی زبان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور احکام شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔